ایک تو یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے، تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ الحمدللہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے گزر کر پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اولاً شوال کے 6 روزوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سماعت فرما لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں، یعنی جو ابھی مہینہ چل رہا ہے شوال کا ہے، اس میں 6 روزے مزید رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ 6 نفلی روزے ہوتے ہیں، نفل کی نیت سے رکھنے ہوں گے۔ جو ہماری بہنوں کے مخصوص ایام کے روزے رہ جاتے ہیں، یا کسی کے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ گئے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت کر لے کہ قضا بھی اور شوال کے بھی، نہیں، وہ علیحدہ رکھنے ہوں گے۔ یہ 6 روزے نفلی ہوتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ان کا آغاز کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ لگاتار رکھنے ہوں گے۔ آپ ایک روزہ رکھیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں، 3 دن کا گیپ کریں، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے 6 کی تعداد آپ پوری کر لیں تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ۔ فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھیں، وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھپ کر سب کے سامنے نہیں۔ باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں ہے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں۔ عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں۔ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیا کریں۔ کسی نے پوچھا کہ دفنانے کے بعد کتنی دیر تک ہمیں قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے؟ دیکھیں، صحابہ کی طرف سے جو نصیحت منقول ہے، مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ جو اگر عربوں کے دستور کے مطابق دیکھیں، کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے ذبح کرتے تھے اور پھر اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں۔ تو یہ انہوں نے ایک وصیت کی، اور اس کا ریزن یہ بیان کی کہ تاکہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو اور مجھے انسیت حاصل ہو۔ تو اس لیے اپنے مردے کو دفنانے کے بعد اگر آپ 1.5 گھنٹے تک نہیں تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو وہاں پر ٹھہریں۔ اب انہوں نے